بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں خیبر ایٹ 7۔ ناظرین، پشاور شہر اگر ہم دیکھیں تاریخی طور پر مدتوں سے پرتشدد واقعات کا مرکز رہا ہے۔ سانحات کا شہر پشاور رہا ہے۔ پختونخوا صوبہ بالعموم اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں تو قبائلی اضلاع اور پشاور شہر، یہاں پر بہت زیادہ تشدد کے واقعات تسلسل کے ساتھ ہوئے ہیں۔ 80s میں 90s میں اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اس شہر نے جو دردناک اور المناک واقعات دیکھے ہیں، شاید ہی افغانستان کے بعد اگر کوئی شہر ہے تو وہ پشاور شہر ہے۔ کابل کے بعد اگر کوئی شہر ہے سانحات کا مرکز تو بدقسمتی سے وہ پشاور شہر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان تمام تر واقعات کی موجودگی میں آیا پاکستان کی سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اور پاکستان کے میڈیا نے وہ کردار ادا کیا ہے جو یہ شہر ڈیزرو کرتا ہے؟ آیا اس شہر اور اس صوبے کے واقعات کو، سانحات کو اس طریقے سے اجاگر کیا ہے جو کہ یہ شہر جس چیز کا متقاضی ہے؟ اور آیا اس کو روکنے کے لیے پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کا میڈیا کس حد تک سنجیدگی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے؟ ان تمام تر معاملات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر محترم مبارک علی صاحب۔ مبارک صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف فرمائیں۔ اور ناظرین، پشاور اسٹوڈیو سے شریک گفتگو ہوں گے ہمارے سینئر ہمکار، اور آپ پروگرامز میں ان کا تجزیہ تبصرہ سنتے ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست محترم عقیل یوسفزئی صاحب۔ عقیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، شریک گفتگو ہوں گی ہماری سینئر اینکر پرسن، آپ ان کے تجزیے تبصرے بھی ہمارے مختلف پروگرامز میں سنتے رہتے ہیں، سلمیٰ امتیاز صاحبہ۔ آپ کا بھی سلمیٰ امتیاز صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف فرمائیں۔ مبارک صاحب، میں آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سانحات کا مرکز پشاور شہر، اور اگر ہم دیکھیں تو پشتو شاعری میں بہت زیادہ پشاور شہر کے بارے میں لکھا گیا ہے، پھولوں کا شہر، لیکن پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ قلم پردوش پبمونو پہ خورا۔ تو اس طرح کے واقعات تسلسل کے ساتھ ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری پیدائش سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پشاور شہر میں دھماکے، پرتشدد واقعات تسلسل کے ساتھ، اگر کابل کے بعد، میں اگر غلط ہوں یقیناً آپ میری تصحیح کیجیے گا، کابل کے بعد اگر کسی شہر نے خون ریزی دیکھی ہے اس حد تک تو وہ پشاور شہر ہے۔ یہ سانحات کا مرکز پشاور شہر ہی کیوں آپ کے خیال میں؟ بدقسمتی سے اگر آپ ذرا گہرائی میں جائے ڈسکشن کی، اور یہ کل کا پرسوں کا جو واقعہ ہے ان سے ہٹ کے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سپرنگ بورڈ ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے کہ جب کولڈ وار تھی تو اس ٹائم بھی مرکز ہی پشاور تھا، وہاں سے آپریٹ ہو رہا تھا جو تھیٹر آف وار تھا افغانستان کا۔ اور اس کے بعد جب 9/11 کا سانحہ ہوا، پوری دنیا نے دیکھا، تو تب بھی بدقسمتی سے پشاور شہر ہی مرکز بنا ان سب چیزوں کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب مجاہدین کی بیٹھکیں بھی ہوتی تھی تو بھی پشاور شہر کا بدقسمتی سے یہ مرکز ہوا کرتا تھا۔ اور اگر آپ نے تاریخ بہت اچھی طرح پڑھی ہے حنیف صاحب، اس میں کئی دفعہ ہمارے پشاور شہر کے، پشاور وادی پشاور کے جو اکابرین ہیں اور جو سیاسی، جو ہمارے علماء کرام ہیں اور سیاسی جو رہنما ہیں، انہوں نے کئی دفعہ ہمیں متنبہ کیا ہے ان چیز سے کہ آپ نہ کریں اس طرح۔ یہ جو جہاد کا اس ٹائم جو تھا تو اس پر بدقسمتی سے فتوے لگتے رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ان کو غداران وطن کا خطاب دیا گیا تھا، کیونکہ اس ٹائم شاید یہ ریاست کا ایک بیانیہ تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں۔ بہرحال میں نے شروع میں یہی کہا کہ زیادہ گہرائی میں نہ جائے، یہ جو حالیہ واقعات ہو رہے ہیں جو اس پہ ذرا اگر ہم کریں، گزشتہ سال یعنی صرف 2022 اور 23 کے تناظر میں ہم دیکھیں، جو کہ ہم کیونکہ ابھی ہم حال کا ذرا تجزیہ کریں اور پھر مستقبل کی پیش بینی اس میں سے ہم کر سکتے ہیں کہ کیا لائحہ عمل کرنا چاہیے۔ جو گزشتہ جو دہائیوں میں جو ہوا، کائنڈلی بس اب اس پہ بس ختم کریں، اس چیز کو آگے دے کے کیا کرنا ہے۔ سال 2022 میں 1000 سے زائد دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، جس کا لنک براہ راست یا بالواسطہ یا بلاواسطہ افغانستان اور اس خطے میں جو واقعات پشاور اور اس کے ساتھ ہی آپ کہہ سکتے ہیں، تو ان کا تو 1000 سے زائد واقعات ہوئے ہیں۔ اور یہ سال ابھی جب شروع ہوا ہے، سال رواں 2023، ایک مہینہ گزرا ہے، 46 میجر واقعات ہوئے ہیں۔ اور یہ اس کا جو سب سے بڑا، جو بدترین واقعہ اے پی ایس کے بعد، سانحہ اے پی ایس کے بعد، ان کے بعد یہ بدترین واقعہ ہے۔ تو اب یہ وقت ہے کہ اس میں جو سیاسی تنازعات ہیں، جو فروئی ہمارے جو مخالفتیں ہیں، ان سے اگر صرف نظر ہو۔ آپ نے شروع میں میڈیا کا بھی کہا، سیاستدان، بالکل سیاستدان اور میڈیا دونوں پر، علماء کرام ان کی ذمہ داری پر بات کریں گے، لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ شہر اس لیے سانحات کا مرکز رہا ہے
کیونکہ یہاں پر ہم جو ہے بین الاقوامی گیمز جو تھے وہ جو کھیل کھیل رہے تھے وہ بدقسمتی سے پشاور شہر ہی میں مرکز بنایا گیا. یہ وجہ ہے یہ بالکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرنٹ لائن ایک ضلع رہا ہے اور پاکستان کا ایک شہر رہا ہے, تو یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑی جو ضرورت ہے اس ٹائم ہمارے علماء کرام, ہمارے سیاسی اکابرین اور اس کے علاوہ میڈیا, آپ ایک تقسیم دیکھتے ہیں, کوئی تقسیم نہیں گفتگو کریں گے. عقیل یوسف زئی صاحب, سانحات کا مرکز پشاور شہر ہی کیوں؟ تاریخی پس منظر بھی بیان کیجئے گا. آپ بہت لکھا ہے آپ نے اس پر, اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں تمام معاملات کو. یہ شہر ہی کیوں, یہ صوبہ ہی کیوں آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ. اس کی جو جغرافیائی اہمیت ہے پشاور کی, یہ واحد شہر ہے جو کہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو آپس میں ملاتا ہے. جتنے فاصلے پر پشاور سے لاہور ہے اتنی ہی فاصلے پر اتفاقاً کابل بھی ہے, اور اتنی ہی فاصلے سے وہ وار زون ہے جہاں پر پراکسیز لڑی گئی, جہاں پر کولڈ وار اور اس سے پہلے گریٹ گیم اور تمام چیزیں تو میں تو اس والے پشاور کو پہلے ہم اس کو حنیف صاحب تجربہ گاہ سمجھتے تھے. ابھی میرے ذہن میں ایک اور لفظ آیا ہے, کمپنی. یہ پشاور اور خیبر پختونخوا یہ پراکسیز کے لیے, یہ ملٹی نیشنلز کے لیے, یہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے لیے اور مختلف گروپس کی تشکیل کے لیے یہ ایک کمپنی ہے زبردست قسم کی. کچھ لوگ امن بیچ رہے ہوتے ہیں, کچھ جنگ پر کما رہے ہوتے ہیں, اور اب اسے اندازہ لگائے کہ ایک وقت میں یہ اعزاز, میں تنزیہ یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ اعزاز پشاور ہی کو جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین گوریلا تنظیم القاعدہ کی تشکیل یہاں پر ہمارا دفتر ہے جہاں سے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, یونیورسٹی ٹاؤن میں ہوئی تھی. اور اس سے پہلے جس طرح مبارک صاحب نے بتایا بھی کہ 80s میں جب تقریباً 20 کے قریب گروپس بنائے گئے تھے, اور CIA کا سب سے بڑا مرکز تھا, ISI کا تو ظاہر ہے کہ پشاور ہی مرکز تھا. 80s میں افغان جہاد جو کہ جنگ لڑی جا رہی تھی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان, تو اس میں بھی یہ پشاور یونیورسٹی ہی ایک مرکز تھا. ٹاؤن کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس علاقے ہی میں سب سے زیادہ دفاتر تھے. آپ کو اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ افغانستان کا کوئی مضافاتی علاقہ ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا بھی کہ اسی پشاور ہی میں 9/11 کے بعد پھر بلیک واٹر اور اس قسم کے لوگوں کی موجودگی کی اطلاعات آئی, اور اس کے بعد پر کانٹیننٹر کا جو واقعہ ہوا. تو میرے خیال میں جو اس کی جغرافیائی اہمیت ہے, اور یہاں پر جس قسم یہ فرمائیے گا عقیل صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا اور بلکہ آپ نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ جغرافیائی طور جو اس کی اہمیت ہے اس کی وجہ سے شاید یہ سانحات کا مرکز رہا ہے. یہ بھی فرمائیے گا, یہ جو کہا جاتا ہے کہ شاید وہاں پر بسنے والے یا ہمارے صوبے کے بسنے والے جو ہے وہ شاید ان کو استعمال کرنا, ان کو اس کھیل میں شریک کرنا بڑا آسان ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے, یا صرف آپ جغرافیہ ہی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹر ہے؟ بہت لمبی بحث ہے اور بہت اہم نقطہ ہے کہ اس والے سٹیج پر جا کر ہم اس کا ایک علمی اور تاریخی جائزہ بھی لیں. دونوں چیزیں ہیں, یہاں پر غربت رہی ہے, یہاں پر جنگیں رہی ہے, یہاں پر پراکسیز رہی ہے, اور اس حساب سے اپرچونٹیز بھی رہی ہے. میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں کہ امریکن ایک سروے ہے 2018 کے دوران, اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پشاور ویلی, شمالی وزیرستان, جنوبی اضلاع, اس میں حنیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیمیٹڈ جو نیچرل ریسورسز کی تعداد بنتی ہے یا جو مقدار بنتی ہے وہ اراؤنڈ 3 سے لے کر $5 بلین تک ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی پراکسیز ہوتی رہی ہے اس میں پشتونوں ہی کو استعمال کیا گیا, کبھی اسلام کے نام پر استعمال کیا گیا, کبھی پاکستان کے نام پر استعمال کیا گیا, کبھی امن کے نام پر استعمال کیا گیا, کبھی قوم پرستی کے نام پر استعمال کیا گیا. تو میرے خیال میں جو ہماری سادہ لوہی ہے اور جو ہماری اٹیچمنٹ ایسوسیشن لیول ہے مختلف فیکٹرز کے ساتھ, نظریات کے ساتھ, اس نے ہمیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور ابھی تک ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہو رہا کہ ہم نے آگے جا کر اس ریجن میں, اس ملک میں کیا کردار ادا کرنا ہے. سلمہ امتیاز صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں سانحات کا مرکز پشاور شہر ہی کیوں؟ آپ بھی یہی کہیں گی کہ یہ جو جغرافیہ ہے یا ہماری کچھ فیکٹرز کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, یا آپ کچھ اور اس میں ایڈ کرنا چاہیں گی سلمہ امتیاز صاحبہ؟ دیکھیں, جو دونوں اینالسٹ ہیں انہوں نے تو بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ یعنی کہ اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی بتا دیا ہے, پھر ساتھ میں جیوگرافیکل جو اس کی لوکیشن ہے اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس کے اوپر بھی کوئی شک نہیں ہے.
میں جو ہوں تو میں پولیٹیکل طور پہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں ہمارے جو ملک میں جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کی وجہ سے دشمن کو بہت آسانی سے موقع مل جاتا ہے، کیونکہ وہ دشمن جو ہے وہ تو ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی پہ چل رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائیڈڈ ہیں، ملک کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے. یہ تو ان کے لیے بڑے آرام سے انفلٹریٹ کرنا اور اس ملک کے اندر گھسنا اور پھر ڈیوائیڈ کرنا، لوگوں کو بھی ڈیوائیڈ کرنا، پارٹیز کو بھی ڈیوائیڈ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دہشت گردوں کو موقع مل جاتا ہے، اور جو اس ملک کے خلاف جو گریٹ گیم میں جو بنا ہوا ہے ایک پکچر اور ایک پلان، اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. مبارک صاحب، تبادر کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ آپ ظاہر ہے آپ کور کرتے ہیں تمام تر معاملات کو. یہ بتائیے گا کہ اگر ایک واقعہ ہوتا ہے تو کوئی نیا واقعے کو کس طرح اس کو ہینڈل کرنا، اس کو فیس کرنا، یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمارے شہر کو تو سالوں گزر چکے ہیں کہ ہم یہی معاملات ہم فیس کر رہے ہیں، اسی کا سامنا ہے. تو کیا سیاسی قیادت جو ہے، میں میڈیا پر بھی بات کروں گا، علماء پر بھی بات کروں گا، لیکن فی الحال میں چاہ رہا ہوں کہ فی الحال ہم فوکس رہیں سیاسی قیادت. سیاسی قیادت کا جو رول رہا ہے اس طرح کے واقعات کے بعد کوئی حکمت عملی بنانا، رہنمائی کرنا، یا اس طرح کے واقعات کے بعد ایک ملک یا اپنی قوم کو یا اپنے صوبے کے لوگوں کو مجتمع کر کے گائیڈ لائن دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری جو رہی ہے، جو ہونی چاہیے تھی، وہ احسن طریقے سے وہ ذمہ داری نبھائی گئی یا نہیں؟ یہ بہت مجھے عجیب لگتا ہے، احسن طریقے سے آپ نے لفظ استعمال کیا کہ احسن طریقے سے نبھائی. آپ یہ کہیں کہ انہوں نے اس طرف دیکھا بھی ہے یا نہیں درست ان معاملات کی طرف. تو لہٰذا میں آپ کا سوال بالکل رول آؤٹ کرتا ہوں. غلط ہے کہ اس کو یہ کہنا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری دیکھتے ہی نہیں ہے اس سائڈ پہ. حنیف صاحب وہ دیکھتے ہی نہیں ہے اس سائڈ پہ. ان کا آپ سمجھے کہ ان کا مطمع نظر کچھ اور ہے. ان کا ہر بندہ اپنے ذاتی معاملات میں، یہاں تک کہ آپ کے پچھلی حکومت خیبر پختونخوا کی یا اس سے بھی پچھلی حکومتیں جو تھی، حکومت میں آ کے صرف اپنے آپ کو سمیٹنا، اور یہاں تک کہ دہشت گرد تنظیموں سے جن کو روکنا ان کا کام ہونا چاہیے تھا کہ عوام اور ان دہشت گردوں کے بیچ وہ کھڑے ہو جاتے، ان کو راستہ دیا ہے. کس طرح راستہ دیا ہے؟ آپ اس میں 2008 کی حکومت کو بھی شامل کریں گے؟ میں ساری حکومتوں کی بات کرتا ہوں. سب نے پیسے دیے ہیں، میں بتا رہا ہوں. 2008 کی حکومت میں جو حکومت میں لوگ تھے ان کے تو گلے کاٹے گئے. نہ آپ چند لوگوں کے طبقے کی بات نہ کریں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کا میں نام لوں کہ انہوں لوگوں کو نکال کے نہیں، میں اوور آل براڈ اسپیکٹرم کی میں بات کر رہا ہوں کہ سب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے معاہدے کیے ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پر اب تو یہاں تک آیا ہے کہ بتے دیے ہیں اپنے کاروباروں کی حفاظت کے لیے کہ ہمیں کچھ نہ کہو، باقی آپ کی مرضی ہے جو کچھ کرنا ہے. حنیف صاحب، بڑے سارے ان دنوں میں جب پشاور کا جو واقعہ ہوا پولیس لائن کا، آپ نے بڑے تجزیے سنے ہوں گے، اچھے تجزیہ کار اور اچھے جو کہ ان کے پاس فگرز بھی ہوتے ہیں، اور سب نے کہا کہ سیکیورٹی لیپس ہے، سب نے کہا کہ دس اینڈ دیٹ، بہت ساری چیزیں ہوگی. سیکیورٹی لیپس ہر جگہ ہوتا ہے. لندن میں بھی بلاسٹ ہو جاتے ہیں، تل ابیب میں بھی ہو جاتے ہیں، نیو یارک اور واشنگٹن میں بھی ہو جاتے ہیں واقعات، اس میں لوگ مر جاتے ہیں. سیکیورٹی لیپس کی بات نہیں ہے، اصل میں معاملے کی جڑ تک پہنچنا ہے. ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. سیکیورٹی لیبس کا ہم بہانہ بنا کے کہ ہمیں یہ سیکیورٹی اپنا کیمرے نہیں ہے، ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، وہ بھی ایک ایشو ہے. ابھی جو الزام ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس کل بھی بات ہو رہی تھی، آج بھی بات ہوئی ہے کہ ہم نے 400 ارب روپے دیے ہیں، وہ پولیس پہ نہیں لگایا، اس کو اکوپ نہیں کیا پراپرلی. وہ ساری باتیں بھی ہوتی ہے. لیکن جو ذہنی طور پر اکوپ ہوئے ہیں چند لوگ، ان کو ڈس اکوپ کرنا، ان کو وہ چیز ختم کرنا، اس پہ کام ہوا ہے کہ نہیں؟ بدقسمتی سے اس کو مزید اس چیز کو الجھایا جا رہا ہے. کبھی ان کو دفاتر دینے کی سیاسی قیادت نے اپنی ترجیحات میں اس بات کو شامل ہی نہیں کیا. ایبسولوٹلی اس کو کیا ہی نہیں ہے. یہ جو آپ کے سوال پہ میں ذرا آیا ہوں کہ اس کی ترجیحات اور ان کی یہ ساری چیزیں تو ترجیحات میں نہیں ہے یہ چیز بدقسمتی. عقیل یوسفزئی صاحب، سیاسی قیادت کا کردار آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ماضی میں جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے، ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہیں. کوئی نیا واقعہ تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ سیاسی قیادت کے لیے شاید کوئی نئی صورتحال ہے. اس صورتحال کا سامنا وہ کئی دہائیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. ماضی میں اور اب موجودہ صورتحال میں واقعات اگر آپ دیکھیں تو اس میں سیاسی قیادت کا کردار کس طرح دیکھتے ہیں آپ عقیل صاحب؟
بہت لازمی ہے کہ ایک محاسبہ کیا جائے, ایک کریٹیکل انالیسس کیا جائے کہ ہمارے قائدین کس طرح رہے ہیں. دیکھیں اس صوبے نے یا اس شہر نے خان عبدالولی خان جیسے لیڈر کو بھی پیدا کیا ہے, جن کی پیش گوئیاں سوویت یونین کے بارے میں, امریکہ کے بارے میں آج حرف بحرف درست ثابت ہو رہی ہے. اس شہر میں احمد پراسا بھی رہے ہیں. ان کا ایک شعر آپ جب اوپننگ لے رہے تھے, ان کا ایک شعر ہے 80s کی کہ تاراج کر کے بصرہ و بغداد کا جمال, اب نظر بد ہے جانب خیبر لگی ہوئی. تو 80s میں احمد پراس صاحب نے یہ شعر جو ہے نا وہ کہا تھا. اس شہر کی جو پولیٹیکل ایک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک انفرادیت رہی ہے, وہ یہ رہے کہ وہی ولی خان صاحب جمہوریت کے خاطر وہ جا کر بابڑا کے قاتل خان قیوم سے ملا ہوا تھا. ان کے ساتھ ایک تحریک چلانے کی کوشش کی تھی جب ایوب خان اور فاطمہ جناح کا الیکشن کیمپین ہو رہا تھا. اور اسی پشاور نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی پناہ دی ہے جو کہ اپنے اپنے علاقوں کے اپنے اپنے قبیلوں کے حکمران رہے. اور اسی پشاور میں جو فاتح میون ہے ان کی قبر بھی ہے. تو میرے خیال میں یہاں کی قیادت بہت میچور رہی ہے. البتہ اب جو نئی جنریشن آئی ہے یا جو پارٹیاں ان ہو گئی ہے خیبر پختونخوا یا پشتون بیلٹ کی سیاست میں, اشرف غنی صاحب سے لے کر ابھی تک جو ہماری قوم پرست پارٹیاں ہیں, جو ہماری مذہبی پارٹیاں ہیں, تو ان کو شاید کہ اس طریقے سے ادراک نہیں ہو رہا چیلنجز کا. دیکھیں اس والے ایشو میں عقیل صاحب یقیناً آپ اپنی بات جاری رکھیے گا, لیکن ایک سوال یہاں میرے ذہن میں آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ تاریخی طور پر یہاں کی جو سیاسی قیادت تھی وہ بہت میچور رہی ہے اور ان کا بڑا کردار رہا ہے. تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آیا وہ پھر موجودہ صورتحال کو بننے میں ناکام کیوں رہے ہیں؟ اگر وہ اس وقت ان کی کوئی حکمت عملی ناکام ثابت ہوئی یا ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا, کیا ہرڈلز تھے جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ وہ بڑے میچور تھے, باوجود اس کے کہ وہ قوم کی نبض پر ان کا ہاتھ تھا, لیکن اب بھی یہ نقصان ہمارے سامنے ہے, ایسا کیا تھا؟ میرے خیال میں لاتعلقی ہے اور ناراضگی بھی ہے. یہ جس طرح مبارک صاحب نے کہا بھی کہ سیاست جب مفادات کا نام ہو اور سیاست جب لابنگ کا اور پیسہ کمانے کا یا شہرت کمانے کا ذریعہ بن جائے اور ایسی حالت میں آپ حالت جنگ میں بھی ہو, تو پھر وہی ہوتا ہے جو پشاور میں ہوا, پھر وہی ہوتا ہے. دیکھیں دو سٹیٹمنٹس آئی ہیں نا, ہمارے سب سے بہترین یہ رہے ہیں بیوروکریٹ رہے ہیں اعظم خان صاحب. اعظم خان صاحب کی کل ایک بات میں سن رہا تھا کہ وہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ خدا کی مرضی. تو بھائی یہ خدا کی مرضی تو اپنی جگہ پر, مگر آپ کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے آپ لوگ کیا کرتے رہے ہو. یا جو آئی جی کا ایک ریئیکشن سامنے آ رہا ہے جس طرح قلابازیاں اور غیر ذمہ داریاں وہ دکھا رہے ہیں, تو میرے خیال میں جو میچورٹی لیول ہے وہ اب پیچھے چلا گیا ہے. اور جو ناراضگی کی میں بات کر رہا ہوں حنیف صاحب, وہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کے دوران سراج الحق صاحب کو باہر رکھا گیا, ہرایا گیا. آفتاب خان شیر پاؤ کو جنہوں نے جا کر افغانستان کے اندر جرگہ کیا تھا, آپ سب لوگوں کو یاد ہے, ان کو باہر رکھا گیا. اسفندیار ولی خان کو باہر رکھا گیا, محمود خان چکزئی کو باہر رکھا گیا, یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو باہر رکھا گیا. تو ناراضگی بھی ہے. میرے خیال میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے, مگر عوام جو ہے نا, عوام میرے خیال میں اب کے بار مزاحمت پر اترا ہے. آپ نے آج دیکھا بھی ہے کہ کہاں پر کتنے لوگ نکل آئے ہیں اور ان لوگوں کے سلوگنز کیا تھے اور ان کے نعرے اور شکایات کیا تھی. سلمہ امتیاز صاحب, آپ کیا سمجھتی ہیں سیاسی قیادت کا کردار ماضی میں کیا رہا ہے؟ موجودہ صورتحال میں آپ کس طرح دیکھتی ہیں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ماضی میں ان کی جو کوششیں تھیں آیا وہ کیوں باور ثابت نہ ہو سکی, اور اب موجودہ صورتحال میں آپ کس طرح دیکھتی ہیں سلمہ امتیاز صاحبہ؟ جی میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اس ملک میں میرے خیال میں ڈیموکریسی جو ہے نا وہ ٹرو اسپرٹ میں ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی. ہم لوگوں نے مارشل لا اور یہ ریجیمز جو ہیں یہ ہم لوگوں نے اتنے دیکھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے اپنے انسٹیٹیوشنز تھے وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہو سکے اور ڈیموکریسی ان دا ٹرو اسپرٹ پریویل نہیں کر سکا. اب دیکھیں ڈیموکریسی جو ہے نا اس کا یہی یعنی کہ ڈیفینیشن ہے نا کہ اٹ از دا گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. اب اس سینٹنس میں اگر دیکھیں تو نہ آف دا پیپل ہے نہ فار دا پیپل ہے, لیکن جو بائی والا فیکٹر ہے اٹ از بائی اے سیٹ نمبر آف پیپل. اب وہ جو سیٹ نمبر آف پیپل ہیں وہ تو صرف اپنے لیے انوالوڈ ہیں. کل میں جو ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں وہ جو نیشنل اسمبلی میں جو پروسیشن چل رہا تھا
اس میں سارے لوگ ہنس کھیل رہے ہیں. انسینسٹیوٹی ان کی اتنی زیادہ ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ایک دن پہلے ہو چکا اور وہاں پہ سارے آپس میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ذرا سوچیں تو صحیح, یہ کیا آپٹکس جاتے ہیں دنیا کی طرف اور کیا آپٹکس دیکھ رہے ہیں عوام کی طرف, یعنی کہ عوام کیا سمجھیں گے, دنیا کیا سمجھے گی. اس طرح کا واقعہ تو نیوزی لینڈ میں بھی ہوا تھا اور جسنڈا آرڈرن نے جس طرح اس کو یعنی کہ ٹیکل کیا تھا, جو اس کا باڈی لینگویج تھا اور جو جس طرح ان لوگوں نے جا کے کمیونٹی کے اندر وہ لوگ گھس گئے تھے اور انہوں نے ان کو کمفرٹ کیا تھا, وہ تو ہمارے سیاستدانوں میں بالکل بھی نہیں ہے. ساتھ میں ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ یہ اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرے, نہ کہ اس جو انسیڈنٹ ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے, اس کے لیے کچھ کریں, اس کو یعنی کہ مزید جو اس قسم کے انسیڈنٹس ہیں ان کو سٹاپ کرنے کے لیے کچھ کریں یا پھر کوئی پالیسی میکنگ کرے. کچھ ایسا نہیں ہو رہا. ساتھ میں جو ہے ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ریئیکٹیو پالیسیز بنتی ہیں. اگر کوئی دھماکہ ہوگا, اگر کوئی انسیڈنٹ ہوگا تو تب جا کے یہ ایکشن میں آئیں گے, ورنہ اس سے پہلے یہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہوتا ہے. یہی ہماری بدقسمت, یہی ہمارا المیہ ہے. انور صاحب, ہم میڈیا کے کردار پر ضرور بات کریں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے علماء کے کردار پر ہم بات کریں, کیونکہ یہ معاملہ جتنے تشدد کے واقعات ہیں بدقسمت. اچھا, مجھے بریک کے لیے کہا گیا ہے, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور اسی پر گفتگو کریں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. مبارک صاحب, ہم نے سیاسی قیادت کے کردار پر بات کی, ان واقعات کے ہوتے ہوئے ان کا کردار کیا, ماضی میں کیا تھا, اب کیا ہے, اس پر تمام پینلسٹ نے بات کی. یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ تمام تر واقعات جو ہے جو یہ کرنے والے ہیں ماضی میں بھی جو ہوئے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اس کو منسلک کیا ہے, ان کو جو لنک کیا ہے اس مذہب کے ساتھ. تو کیا اس کا نقصان جو ہوا ہے وہ سب سے زیادہ مذہب کو ہوا ہے, اسلام کو ہوا ہے, دین کو ہوا ہے, سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. تو مذہبی قیادت, ہمارے علماء کرام, آیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ذمہ داری بنتی تھی ماضی میں, کیا انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے, اور اب جو صورتحال ہے اس میں آپ ان کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ منفی ہے. مذہبی ہمارے جو علماء کرام کہیں یا پھر جو مذہبی قیادت ہے ان کو اگر آپ دیکھیں, اس پہ تقسیم در تقسیم ہے. آپ اگر وہاں سے اگر آپ پھر جائیں ان تنظیموں پہ بھی, تو آپ نے دیکھا جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اور اس میں اتنی شہادتیں ہوئی, 100 سے زیادہ ہمارے جوان شہید ہوئے, 150 سے زیادہ زخمی ہوئے, اس پہ ٹی ٹی پی کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا کہ ہم نے نہیں کیا. تو ساتھ ہی پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو اس میں ایک سپلنٹر گروپ ہے حزب الاحرار, جس میں عمر خالد خراسانی کا ہم نے بدلہ لیا ہے, اس کا جو ترجمان ہے بقول ان کے, تو ان میں سے پھر یہ بھی آپ تقسیم دے کے, اس کے اندر بھی ایک تقسیم دے کے, وہ جو دہشت گرد ہیں ان کی بھی. لیکن اب اس میں ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے ان کا آپ کیا دیکھیں, مولانا تقی عثمانی صاحب نے تو بڑے برابر الفاظ میں اور بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ بھئی یہ بالکل غلط ہے, ناجائز ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک کافی ہے یا اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کچھ پریکٹیکل اور ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا؟ یہ باقی واقعات ویلڈ سوال ہے کہ یہ اس میں سے اگر مگر کو آپ نکال دیں, اس میں بڑے سارے یہ واقعہ ہو گیا, اس میں مطلب کیا دوسری رائے کیا بنتی ہے کہ ایک نماز ظہر کے دوران جس میں پیش امام بھی شہید ہو گیا, اس میں مطلب وہ تو اس ٹائم وہ حالت جنگ میں تو نہیں تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے حضور سر بسجود تھے, تو اس ٹائم اس طرح حملہ کرنا خدا کے گھر میں, تو اس پہ اگر مگر کی باتیں کیوں آتی ہے؟ اس پہ بھی آپ کئی اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی, اور آپ نے جو سوال پوچھا ہے ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں ان میں بھی اگر مگر پائے جاتے ہیں. تو یہ اگر مگر اگر اس میں سے نکل جائیں اور ایک ہی لائن میں, جس طرح آرمی پبلک اسکول کے واقعہ کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اس کے بڑے اچھے نتائج آئے تھے, لیکن بدقسمتی سے اس کو 2014 اور 23 8-9 سال ہم نے تھوڑا سا ایک وقفہ دیکھا. اس کے بعد پھر یہ پچھلے سال کا میں نے آپ کو بتا دیا 2022 میں, اور ابھی یہ واقعہ چل پڑا ہے. اب میں خدشات ہے کہ جو یہ سال رواں جو ہے اور یہ جو جس طریقے سے یہ دہشت گردی آ رہی ہے, اس پہ اگر مذہبی قیادت نے یک زبان ہو کے, جس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے, تو دوسرے علماء کرام اور دوسرے مکتب فکر کے ڈفرینٹ جو مکاتب فکر ہے, انہوں نے یک زبان ہو کر اس پہ ایک لائحہ عمل نہیں دیا اس قوم کو, اور پھر اس کو سیاستدان ہمارے جو سیاسی رہنما ہے وہ بھی سیاسی اور فروعی اختلافات ان سے ماورا ہو کر نہیں سوچا, اور ایک تو نقصان اور بھی زیادہ ہوگا, نقصان بہت زیادہ ہوگا. عقیل حسین صاحب, علماء کرام کا کردار, مذہبی قیادت کا کردار, مسجد و منبر و محراب سے آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں ماضی میں بھی
اور اب موجودہ صورتحال میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو بڑے واضح پیغام میں اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس حد تک کافی ہے یا کچھ اور کرنا پڑے گا؟ عقیل یوسفزئی صاحب. بہت کچھ کرنا باقی ہے میرے خیال میں. جس طرح مبارک نے بتایا بھی کہ انہوں نے بوجوہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا. مگر اگر ہم بیانی کی بات کرتے ہیں, دیکھیں جس بنیاد پر مفتی نورعلی محسود صاحب جنگ لڑ رہے ہیں اور جس بنیاد پر وہ حملے کرا رہے ہیں اور جس بنیاد پر ان کے ساتھ ہزاروں لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں, اس کو آپ صرف بیرونی جنڈا یا کوئی پراکسی کا نتیجہ یا کوئی جو ہے نا کوئی سازش کا نام نہیں دے سکتے. وہ بھی بہت بڑا مضبوط نظریہ ہے جس کی ڈانڈے ملتے ہیں اخوان المسلمین اور مصر کے ساتھ. یہ بہت لمبی کہانی ہے پھر القاعدہ اور وغیرہ وغیرہ کا. تو میرے خیال میں جو ایک ایشو پیدا ہو گیا حنیف صاحب, وہ اس وقت پیدا ہو گیا تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جب مسجد اور حجرے کو, میں پشتون سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں چونکہ سب سے زیادہ متاثر ہم ہو رہے ہیں, جب ان کو الگ الگ کر کے دیکھنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں ایک وقت میں ہمارے ہر حجرے میں ایک مسجد ہوا کرتی تھی. ایک وقت میں ہمارے ایسے لیبرل آ گئے جنہوں نے طالبان سمیت جو علماء ہے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا, اور اسی کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ تقسیم ہو گیا دو مختلف یا اپوزٹ ڈائریکشنز میں. مگر ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو نئی لہر چل نکلے ہیں, اس کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ جو پشتون لیڈرز ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں اور آپ لوگ اس سے متفق بھی ہوں گے, سب سے توانا اور طاقتور اور واضح آواز اس پوری لہر کے دوران وہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کا رہا ہے. حالانکہ وہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, اور جماعت اسلامی اور حزب اسلامی اور اخوان المسلمین ان کا اپنا ایک چین بھی ہے. تو میرے خیال میں علماء کو بالکل فرنٹ پر اس طرح لا کر, میں اس کا بڑا مخالف رہا ہوں. یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک کا وہ کیا کہ یہ جو 16 علماء سے مفتی نورعلی محسود اور جہاد کے بارے میں خیبر پختونخوا کے پشتون علماء سے جو فتویٰ لیا گیا ہے, میرے خیال میں یہ ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اس سے پہلے ایسی ہی ایک فتوے کے بنیاد پر حسن جان صاحب جیسے شخص کو شہید کیا گیا تھا, بہت سے اور بھی علماء کو. تو میرے خیال میں جو اسٹیٹ کا بیانیہ ہے وہ وقتی ہے اور اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو علماء کو بھی بٹانا چاہیے. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے, کون سا مشکل کام ہے کہ ہم محمود خان صاحب کے دور میں اسی ٹی وی پر چیخ رہے تھے کہ بھائی آپ لوگ اس والے ایشو کو, جس طرح سلمان نے بتایا بھی کہ یہ آپس میں لڑ رہے تھے یا بلیم گیم یا بیانات دے رہے تھے, جس طرح اب بھی دے رہے ہیں, کہ یار آپ سی ایم ہاؤس میں تمام پارٹیوں کو بٹھا کر ان کے ساتھ ایک مشورہ کرتے, مشاورت کرتے. اب کون سا مشکل کام ہے کہ اعظم خان صاحب جو ہے نا وہ ایک ہفتہ ہو گیا وہ اپنے کیبنٹ اپنے وزیروں کو جو ہے نا وزارتیں نہیں دے رہے. تو جو بیڈ گورننس کا ایشو ہے میرے خیال میں وہ بھی نہ صرف یہ کہ علماء کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہا ہے, بلکہ وہ لوگ جو کہ امن کی بات کرتے ہیں وہ بھی خوفزدہ بھی ہے اور تشویش میں مبتلا بھی ہے. تو علماء کو ایک بار پھر ان بورڈ لینا چاہیے, مگر ان سے فتوے نہیں دلانے چاہیے. یہ ان کی جان کو اور ان کے اداروں کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اہم نقطہ عقیل صاحب آپ نے بیان کیا, بڑا اہم نقطہ. سلمہ امتیاز صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں علماء کرام کا کردار جو ماضی میں رہا ہے اور اب جو ہونا چاہیے, اب جو ان کا کردار آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اس تمام تر صورتحال میں, آپ سمجھتی ہیں کہ یہی حالات کا تقاضا ہے یا آگے بڑھ کر کچھ اور بھی مطلب جمعے کی ہر خطبے میں کچھ اور مجالس جو ہے اس کا انعقاد کر کے کسی اور شکل میں کیا ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے؟ سلمہ امتیاز صاحبہ. جی ٹھیک ہے. دیکھیں ہسٹوریکلی تو ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے نا کہ جب پری پارٹیشن جب پاکستان کے لیے جب فریڈم سٹرگل ہو رہی تھی تو اس میں بھی علماء کا جو کردار تھا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا اور بڑا واضح تھا. ابھی بھی جب جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یعنی کہ جو جمعے کے خطبے ہو گئے اور اس میں وہ تو یعنی کہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ سرمن ڈیلیور کریں اور جو جنرل پبلک ہے ان کو اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے ان کے اندر ایک شعور پیدا کیا جائے. تو یہ تو بڑا آسان ہے کہ فرائیڈے ٹو فرائیڈے جو سرمنز چل رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ایک موقع مل جاتا ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو یعنی کہ پاکستانی قوم ہے اسپیشلی، اور یعنی کہ پھر جب پشتون کے بارے میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ وہ ٹائٹ افیلیشن مذہب کے ساتھ ہے، تو ان کے اوپر تو ان کا اتنا زیادہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے کہ یعنی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا پالیسیز کو آپ ایک سائڈ پہ کر لیں، ریلیجن جو ہے وہ ان کو یعنی کہ آگے جانے کے لیے اور ان کو موبلائز کر سکتا ہے، تو ان کا کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے کل ایک فیس بک پہ پوسٹ بھی دیکھا، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ جب یورپ میں جب قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو اس کے اوپر پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ مسجد میں کتنے قرآن شہید ہوئے ہوں گے جب یہ دھماکہ ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، اس کے اوپر کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا۔ تو یعنی کہ یہ جو ہے نا، یہ ڈفرینسز ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور علماء کو جو ہے ان کو سامنے آ کے اپنا ایک میجر رول جو ہے وہ پلے کرنا پڑے گا، تاکہ وہ عوام میں اور پولیٹیشنز میں بھی وہ ایک ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا کر سکیں۔ سلمہ بی بی نے کہا ہے کہ اس پہ کتنے ایک قرآن کا نسخہ اس کی بے حرمتی ہوئی سویڈن میں اور فن لینڈ میں اور دوسرا جو یورپی ممالک ہیں ان پہ طیب اردوان کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا، اس پہ جتنے بھی دوسرے ہمارے جو لیڈران ہیں امت مسلمہ کے، جو آج کل کے جو ہمارے سرخیل وہ ہے لیڈران ہیں، ان کی یہاں پہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں دیکھا۔ دہشت گردی کی واقع ٹھیک ہے، ابھی کنگ سلمان اور اس کے فرزند اس کی طرف سے تو کنڈمنیشن آ گئی، لیکن اس دھماکے پہ آئے ہیں، یہ نہیں آیا کہ ایک مسجد میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، توہین ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے اس سائڈ پہ نہیں جاتے۔ اور دوسرے سوال پہ جانے سے قبل ایک چیز میں بتا دوں، یہاں پہ بدقسمتی سے ہمارا بنیادی طور پر ایک مذہب کا جو استعمال ہے اس میں، یہ بہت ایک نیگیٹو رہا ہے۔ درست، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ عقیل صاحب نے ایک نقطہ بیان کیا کہ تمام سیاسی قیادت کو اور مذہبی قیادت کو ان کو بٹھا کے آن بورڈ لے کے کوئی حکمت عملی تشکیل دینی ہوگی۔ پریکٹیکلی اگر پاکستان کا منظرنامہ، امن و امان کا منظرنامہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اس حوالے سے فیصلہ کن اختیار جو ہوتا ہے وہ آیا پاکستان میں سیاسی قیادت یا علماء کرام یا اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں، یا واقعتاً سیکیورٹی اداروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ یہ آپ نے انتہائی کہتے ہیں کہ حساس اور اہم ترین نقطہ اٹھا دیا۔ آج سب سے بڑا احتجاج خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں پر شمول پشاور وہ کس نے کیا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا، پولیس نے کیا ہے۔ اب اگر یہ مجھے بتائیں، پولیس اگر احتجاج کرے، اس میں ایک تین ہمارے رپورٹر گلحیان نے رپورٹ بنائی تھی، اس میں بڑے ایک تین سادہ سے سوالات جسے ہم سارٹ کہتے ہیں کہ مائک آگے بڑھا کے تین پولیس اہلکاروں نے جو کہ جونیئر رینک کے اہلکار تھے، بڑے بہت انٹرسٹنگ باتیں اس نے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی رکشہ والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کا یونین کا ایک صدر ہوتا ہے، وہ آ کے احتجاج کرتا ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی والدین ہیں، ہماری بھی فیملیز ہیں، ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمارے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، بدقسمتی سے ہم وردی میں سرکاری رائفل ہاتھ میں ہم اپنے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ دوسرا ایک بندہ کہتا ہے، ایک اہلکار کہتا ہے کہ اگر تو پولیس محفوظ نہیں ہے تو عوام خود کو کس طرح محفوظ سمجھے گی؟ اور ایک خطرناک ترین جو نعرہ اس میں بلند ہوا ہے وہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہ پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اور بھی پاکستان کے لیے اس طرح کے جذبات وہ میرے خیال میں بہت خطرناک ہوں گے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ایڈریس کرنا چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایڈریس کرنا چاہیے حنیف صاحب، ریاست کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ یہی وردی پولیس والے پہلا وہ تو وہی ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست، جب آپ نے دیکھا ہوگا آپ سینکڑوں گاڑیاں جاری ہوں گی، ایک پولیس کی گاڑی کھڑی ہوگی، ایک بندہ جس کے بندوق بھی ہاتھ میں نہیں ہوگی، صرف اپنے وردی میں کھڑا ہے، گاڑی اس نے ہاتھ اس نے ایسے کیا اور سینکڑوں گاڑیاں رک جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ریاست ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب وہ ریاست کس سے مانگ رہی ہے، کس سے کہہ رہی ہے کہ آپ احتجاج، آپ وہ کریں، آپ تحقیقات کریں ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی آپ نے جو سوال اٹھایا ہے تو یہی ہے کہ کون ہے؟ صاحب کے پاس بھی سوال میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سوال ان کے سامنے رکھوں۔ عقیل صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا کہ یقیناً ان کو بٹھانا چاہیے، علماء کو بھی، سیاسی قیادت کو بھی، تمام تر معاملات جو ہے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر پریکٹیکلی ہم دیکھیں پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے اور پھر اس طرح کے جو بڑے واقعات ہیں اس حوالے سے جب کوئی حکمت عملی بنائی جاتی ہے تو ماضی میں بھی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں سیاسی قیادت کا اور علماء کا بیان دینے کے علاوہ اور کتنا عمل دخل پریکٹیکلی ہو سکتا ہے؟ عقیل صاحب۔
دیکھیں یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے نا. ہم نے ان کو جرگے نہیں کیا ہے کہ آپ لوگ آ کر پارٹی بنائے یا پارٹی کے سربراہ بن جائے یا ایم این اے یا وزیر بن جائے. یہ اب ان کی بائی چوائس ان کا سلیکشن ہے نا کہ ہم نے پالیٹکس کرنی ہے, اور پالیٹکس میں انہوں نے ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے. جس طرح مبارک صاحب نے بتایا بھی, دیکھیں یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. اگر جن لوگوں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے اگر وہ اس قسم کے نعرے لگائیں گے, وہ احتجاج پر مجبور ہوں گے. یہ تو ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے نا, یہ تو جو شیڈول آ رہا ہے وہ تو پوری صوبے تک ہے. تو اس میں آپ کو بیٹھ کر ایمرجنسی بنیادوں پر بیٹھ کر اسی حساب سے ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے. جس طرح جو یہاں پر احساس محرومی جنم لے رہا ہے, اب تو میرے خیال میں حنیف صاحب وہ تو مزاحمت اختیار کر رہی ہے نا. یہ جو آج پرائم منسٹر نے جو فگرز بتائے ہیں, ڈیٹا بتایا ہے, اور این ایف سی ایوارڈ کو کولیشن سپورٹ فنڈ اور ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر ٹیررزم کے فنڈ میں ڈال دیا ہے. آپ کے پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کا ڈومین کیا ہے اور وار آن ٹیرر کا یا انسداد دہشت گردی کا وہ کیا ہے. یہ وہی پرائم منسٹر نہیں ہے جنہوں نے ایک وقت میں کہا تھا کہ پنجاب کو بچا کے رکھ کے باقی کرے. کل میں ایک پارٹی کی سابق ایم این اے کی, جن کے والد صاحب کمشنر تھے پشاور کے, ان کو میں ٹی وی پر سن رہا تھا, میرے کان سرخ ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد جا کر پنجاب میں کرے. یہ ایک ایکس ایم این اے کی جو پشاور سے ان کا تعلق ہے, ایک پارٹی کی بہت اہم لیڈر بھی ہے, یہ ان کا بیانیہ ہے. یا ابھی آپ وزیر داخلہ کو دیکھ لیں, ان کا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے تو بہت تلخ واقعات ہے, بہت تلخ ہسٹری ہے. مگر جو چیز مجھے عجیب لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ایک بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے اور اس کے لیے پلاننگ کرنے کے لیے ایک ایپیکس کمیٹی قائم ہے. اور رات کو بھی آپ کے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ 2 سال ہو گئے ہیں ایپیکس کمیٹی خیبر پختونخوا کا اجلاس نہیں ہوا ہے. جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پرائم منسٹر کے قیادت میں, جس میں آرمی چیفز وغیرہ, اس کے اگلے روز حنیف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ سن کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. ان لوگوں نے ایک پلاننگ کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں جا کر یا آپ جا کر یا مبارک علی ہم جرگہ لے کر کور کمانڈر صاحب کو اور گورنر صاحب اور چیف منسٹر کو آپ کو بتایا کہ یار بیٹا کہ آپ لوگ بیٹھے اپنے جو سیکیورٹی کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ بات کریں, ان کو ڈائریکشن دے دے. تو یہ بلنڈر ہے, یہ کرائم ہے. اور اب کے بار میڈیا سمیت, ہم جیسے لوگوں سمیت, خیبر پختونخوا کے عوام اور بیوروکریسی سمیت کوئی بھی لگے رہا کہ خاموش نہیں رہے گا. اس لیے کہ اس والے پشاور والے واقعے نے بہت دردناک قسم کی جو ہے نا ہسٹری چھوڑی ہے, اور لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ شاید کہ ہم اس پاکستان میں تیسرے درجے کے شہری ہیں. سلمہ امتیاز صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں عقیل صاحب نے جس طرح ایک نقطہ اٹھایا کہ بٹھا کے ان ووٹ لینا ہے, حکمت عملی بنانی ہے, سیاسی قیادت کو بھی مذہبی قیادت کو بھی, لیکن امن پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات جو ہے وہ ایک تاثر تو موجود ہے بہرحال کہ سیکیورٹی کے معاملات میں شاید سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت ان کا شاید اتنا عمل دخل ہے نہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ صورتحال میں اگر ان کو بٹھایا بھی جائے تو کس حد تک وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سلمہ امتیاز صاحبہ. عقیل صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ آپ اور ہم تو ان کو نہیں بٹھا سکتے نا. اب دیکھیں جو رول ان کو اسائن کیا گیا ہے, اگر یہ لوگ اس کو پلے ہی نہیں کریں گے تو یہ بھی تو کرپشن کے زمرے میں آتا ہے نا, کہ جو جس کام کے لیے جس بندے کو رکھا گیا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا, وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, عوام چیخ رہی ہے, میڈیا چیخ رہی ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر اب اس کا کیا یعنی کہ ہم وہ کر سکتے ہیں؟ عوام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ احتجاج کر سکتی ہے, میڈیا جو ہے اس کے اوپر پروگرامز کر سکتی ہے اور اپنے پوائنٹس اٹھا سکتی ہے, ان کو پن پوائنٹ کر سکتی ہے, لیکن ان کو کون سمجھائے کہ ان کو جو کام دیا گیا ہے یہ کس طرح کریں گے؟ یہ کرپشن ہے نا. ایگزیکٹلی, بالکل ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے. کوئی ایکسکیوز جو ہے وہ قابل قبول نہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں کہ میڈیا کا کردار کیا رہا ہے, کیونکہ میڈیا کا کردار بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی ملک میں, کسی بھی ملک کے حالات کو دکھانے میں اور گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے وہ دکھانے میں میڈیا بہت اہم رول پلے کرتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پشاور یا پختونخوا صوبے کے حوالے سے میڈیا کا کردار کیا رہا ہے, کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے, اس پر گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے ہمارے پینلسٹ کے ساتھ کہ کس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, علماء کی ذمہ داری کیا ہے, سیاسی قیادت کی ذمہ داری کیا ہے, اور اب ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے, کس طرح سے
کس اینگل سے وہ کور کرتا ہے پشاور کے سانحات کو اور پختونخوا صوبے کو. مبارک صاحب، میڈیا کا کردار یقیناً بہت اہم ہوتا ہے اور میڈیا ہی کے ذریعے سے لوگوں کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. پاکستان کی میڈیا کا کردار جو ہے مجموعی طور پر جو سانحات کا مرکز شہر پشاور رہا ہے، پختونخوا صوبہ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے پختونخوا اور بالخصوص پشاور شہر کے مسائل کو اور سیکیورٹی کے مسائل کو انہوں نے کس طریقے سے اجاگر کیا ہے؟ حنیف صاحب، یہ بیانیے کا جو زور ہوتا ہے اور ایک بیانیہ بنانے میں پھر میڈیا کا جو کردار ہوتا ہے، یہ ہم نے ابھی ریسنٹلی یہ الفاظ ذرا بڑے زیادہ ہم نے سیکھے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح اگر ایک ذہن سازی ہو جاتی ہے اور ایک بیانیہ بن جاتا ہے تو پھر کتنا وہ مؤثر ہوتا ہے معاشرے کی ترکیب میں، اور پھر جو معاشرے جب آگے بڑھتے اس طرح 80s میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ڈالر آئے اور اس نے ایک میڈیا کا کردار، اس ٹائم تو میڈیا بڑا محدود تھا لیکن پرنٹ میڈیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا تو چند اخبارات چھپتے تھے ہمارے مملکت خداداد میں، اور اس اخبارات کے نام میں نہیں لینا چاہتا، سب کو مطلب اندازہ ہو جائے گا، عقیل صاحب نے بہت شاید اس کا مشاہدہ کیونکہ اس کی کتابوں میں ذکر ہے. ان اخبارات میں باقاعدہ ذکر ہوتا تھا کہ فلاں جگہ کے مجاہدین نے روسیوں کو یہ کر ڈالا، تکا بوٹی کر ڈالا، اس کا جو سر قلم کر دیے، اور بڑا اللہ اکبر کے نعرے، فلک شگاف اور بالکل روح افروز مناظر. پھر مجاہدین کی تصویریں اس میں چھپتی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھنا وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور یہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے اور یہ غازی تیرے پرسر. تو یہ ایک کردار تھا اس زمانے میں. پھر پوسٹ 9/11 جو میڈیا کا جو رول ہے اس میں بھی میڈیا یہ کردار اپنی مرضی سے ادا کر رہا تھا یا بتایا گیا میڈیا کو؟ یہ پہلے تو میرے خیال میں فیڈ ہوا ہے، باقی پھر اس کے بعد پھر عادت بھی پڑ گئی اور ایک قسم کے ذہن سازی بھی ہو گئی. تو ایک کنفیوژن سا، ایک کنفیوز سا ایک ملغوبہ بن گیا اس کا کہ کچھ تو ایک پرانا ایک عادت بھی تھی اور باقاعدہ ایک نیریٹو بھی بن گیا تھا. اب معاشرے میں شدت پسندی کیا ہوتی ہے، ہم ہر بندہ چاہتے کہ کوئک جسٹس ہو. یہ جب سوات میں یہ واقعہ ہوا تو آپ یقین جانے کئی تعلیم یافتہ لوگ آئے اور اس سے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار وہ اچھے ہیں نا طالبان، اس کو آپ لے کر جائیں، شکایت لے کر جائیں، اور جتنے بھی چور ڈاکو ہیں اسی ٹائم پہ اس کو، کیونکہ پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ جو سپیڈی جسٹس ہوتا ہے نا، یہ سم ٹائم یہ معاشرے کے لیے یہ جسٹس نہیں ہوتا. آپ نے باقاعدہ ایک مہذب انداز میں آپ نے منوانا ہے. آپ نے ایک، یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑی ساری چیزیں ہیں انصاف کے حوالے سے، لیکن شدت کے ساتھ کسی چیز کو پرسو کرنا اور شدت پسندی سے اس کا قلع قمع کرنا یہ حل نہیں ہے. ہم نے بدقسمتی سے ہماری میڈیا نے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی، میڈیا نے بھی کیا ہے. پر اس کے بعد میڈیا صرف یہ ایک حنیف صاحب ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو ہمارا ابھی الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، ابھی سوشل میڈیا بھی ہے، اس سے پہلے کتاب اور جو پرنٹ میڈیا تھا، ان کے علاوہ اور بھی میڈیا ہے جس کو ہم اوپینین لیڈر میڈیا کے زبان میں جو میڈیا سٹڈیز ہے اس میں اوپینین لیڈر کہتے ہیں. اس میں ممبر کا بھی کردار ہے، اس میں مسجد جو بازار کا جو تھڑا ہوتا ہے نا اس کا بھی کردار ہے. یہ ساری چیزیں اوپینین میکر جو ہوتے ہیں، جو جرگے کا مشر ہوتا ہے یا پھر بازار کا جو یونین کا صدر ہوتا ہے، مسجد کا، تو انہوں نے ان کا کردار اس زمانے میں رہا ہے اور اب بھی ہے. موجودہ میڈیا نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پشاور کے سانحے کو اور اس طرح کے سانحات کو اتنا وقت دیا ہے جو جتنا، یا کوریج دی ہے جتنی کوریج یا جتنا وقت وہ انڈیا کے کسی فنکار کی نجی معاملات کو جو وقت دیا جاتا ہے؟ یہ تو آپ کا خیر ایک سوال بنتا ہے، بالکل ایک جائز سوال ہے کہ اس طرح کا اس کو جو ٹائم دینا چاہیے تھا اور جو اس کے جو چیزیں مختلف سائٹس پہ مختلف پہلوؤں پہ اس پہ غور کرنا چاہیے تھا، وہ بھی ایک سوال ہے. لیکن ایک بنیادی سوال اٹھایا نہیں ہے کہ کیوں ایک بندہ، ایک مسلمان، وہ خود کو ایک اتنے اور اتنا ذہین کہ اتنے سیکیورٹی لیئرز کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے اندر گھستا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی مطلب ذہنی طور پر معاف بندہ نہیں ہے، وہ ایک موٹیویٹڈ بندہ ہے. کس نے موٹیویٹڈ بندہ ہے، موٹیویٹ ہے. ان کے پاس ان کے اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ریزن ہے، اس کا جو وہ ہے غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن موٹیویٹڈ ہے. ان کے پاس ایک مقصد ہے، مقصد کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کیوں ہے؟ عقیل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا کے کردار کے حوالے سے؟ میڈیا نے پختونخوا صوبے اور خاص طور پہ پشاور کے مسلسل جو سانحات ہوتے چلے آ رہے ہیں، اس حوالے سے میڈیا کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں عقیل صاحب؟
بہت منفی، بہت لا تعلقی پر مبنی، بہت امتیازی سلوک سے بھرا ہوا رویہ ہم نے دیکھا ہے. یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے بھی ہم نے 80s کے بعد جو شکل دیکھی ہے اس میں تو ہمیں بڑی مایوسی بھی ہوتی ہے. اور آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ اس والے واقعے کے بعد بھی جو صاحب الرائے لوگ ہیں، جو کہ حساس لوگ ہیں، جو کہ ان تمام چیزوں کے آفٹر شاکس اور ریزلٹس کو اور نتائج کو اور اثرات کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے بڑا گلہ کیا ہے کہ پشاور کے واقعات کو یا خیبر پختونخوا کے واقعات کو اس طریقے سے آپ لوگ زیر بحث نہیں لاتے. آج بھی سب سے بڑی خبر جو نیشنل میڈیا پر چلی ہے وہ فواد چودھری صاحب کی رہائی تھی، ضمانت کی خبر تھی. آج بھی جب مریم نواز صاحبہ ایک بہاولپور میں ایک پروگرام سے، کنونشن سے خطاب کر رہی تھی، تو وہاں پر بری بات نہیں ہے میوزک بجانا یا یہ کرنا، مگر سوگ کی عالم ہے یہ. اگر مہذب ممالک میں اس طرح ہوتا ہے، یہ لاہور میں یا کراچی میں جب ہوتا ہے یا اسلام آباد میں ہوتا ہے تو ان کا رویہ اس طرح ہوتا ہے. یہ جو پشاور کی دیکھو، ایک ہم سانحات کی بات کرتے ہیں، آپ نے زبردست ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ اس کے اسباب پر ایک سانحہ مشرق پاکستان بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور اس میں جو ایک بہت اچھے رائٹر نے کتاب کا نام رکھا تھا، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، اور پھر کوثر نیازی صاحب کی ایک کتاب تھی اور لائن کٹ گئی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہماری گروپ کو چھوڑ کر یا پشاور کے چند اچھے اخبارات کو یا چند صحافیوں کو چھوڑ کر آپ کے مسئلے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتا. یہ جو میں تیسری شہری کی بات کر رہا ہوں، یہ باتیں ہو رہی ہے، اور یہ بات اب میری تک، آپ تک یا کسی سیاسی لیڈر تک محدود نہیں رہے گی، یہ پبلک تک گئی ہے. یہ ہمارے پالیسی میکرز کو، ہمارے میڈیا کے کنگز میکرز کو پتہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ان تمام ایشوز پر خیبر نیوز یا ہمارے گروپ کے علاوہ کتنے لوگوں نے جو ہے نا ڈیپ جا کر انالیسس کی ہے. بہت سے لوگ غلط اطلاعات دے رہے ہیں، غلط معلومات دے رہے ہیں. یہاں پر جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس پر ایک ریسرچ کیا تھا اپنی ایک کتاب کے لیے. آپ یقین کریں، مبارک صاحب نے جس طرح بتایا کہ 80s اور 90s میں جو جہادی لٹریچر پر مبنی میڈیا تھا، آپ یقین کریں حنیف صاحب، اس کی تعداد ریڈرشپ کی بنتی تھی تقریباً 15 لاکھ سے 22 لاکھ تک، اور اسی حساب سے مدرسوں سے 15 سے 20 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ نکلتے تھے، ان کو جو نصاب پڑھایا جاتا تھا. تو اب ایشو تو یہ ہے کہ ہم تو بیک گراؤنڈ میں جاتے نہیں ہے، ہم نے ہسٹری پڑھی نہیں ہے میڈیا کا. بلوچستان کے بارے میں اور خیبر پختونخوا کے بارے میں جو رویہ ہے انتہائی شرمناک ہے، افسوسناک ہے، اور ان کے نتائج ان لوگوں کو بھی بھگتنے پڑیں گے. اور میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتا دوں، واحد پشاور پریس. یہ سوال میں چاہ رہا تھا کہ سرمہ امتیاز صاحبہ کے سامنے بھی رکھوں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے ہمیں جانا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا سرمہ امتیاز صاحبہ، بہت شکریہ عقیل صاحب، تھینک یو سو مچ. مبارک صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور آخری وہ جو حسن نے پرسوں اپنے برکہ میں ایک بڑا ایک ایسا جملہ بولا ہے کہ جو بالکل دل میں پیوست ہے کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن، خدا نخواستہ اگلے سانحے تک خدا حافظ. جی بالکل، یہ تلخ حقیقت ہے. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.